اب اس کو کہتے ہیں نص قطعی الدلالت، یہ ہے قطعی الدلالت۔ 14 صدیوں میں اس کا ایک ہی معنی ہوا کہ اس دنیا والی زندگی کے بعد تم سب مر جاؤ گے، اور مرنے کے بعد پھر زندہ کب ہوگے؟ سارے پچھلے صوفی بھی بولو، ایسے نہیں، پچھلی آواز جہاں پہنچنی چاہیے، کب زندہ ہوگے؟ قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ اب جو شخص کہتے ہیں دفن کے بعد روح آ گئی اور مردہ زندہ ہو گیا، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور الیک شلیک کرتا بھی ہے، سفارش کرتا بھی ہے، وہ اس نص قطعی کا منکر ہوگا یا قائل ہوگا؟ اور جو قرآن کا منکر ہے وہ مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ ثم انکم بعد ذالک، پھر تم اس کے بعد لمیتون، مرنے والے ہو، اور ثم پھر میت رہو گے۔ ثم للتراخی ہے، کب تک؟ ثم انکم یوم القیامہ، پھر تم قیامت کے دن تبعثون، زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ میت ہونے کے بعد کب تک میت رہیں گے؟ ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اب کتنی واضح آیت ہے، اس کا صرف ترجمہ ہی دیکھ لو، آپ کے پاس لکھا ہے اردو ترجمہ تمام علماء دیوبند کی، بلکہ حضرت تھانوی کا پہلے ترجمہ دیکھو، پھر نیچے بالکل آخری لائن پہ ترجمہ کر رہے ہیں حضرت تھانوی، پھر تم قیامت کے روز، کیا ہے؟ پھر تم قیامت کے روز دوبارہ یا سہ بارہ؟ اچھا، زندہ مردے کو کیا جاتا ہے یا زندے کو؟ پھر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ یہ ترجمہ ہے، ترجمہ اور بیان القرآن۔ اس کے بعد بابا جی کا ترجمہ دیکھیں، بابا شفیع صاحب فرماتے ہیں یعنی مرنے کے بعد پھر قیامت کے روز تم سب زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ تو قیامت تک کیا ہوں گے؟ مردے، اور پھر زندہ کب ہوں گے؟ قیامت والے دن۔ اسی طرح آگے ہے آپ کے پاس کہ یہ معارف القرآن ادریسی، ہم صرف ترجمہ پیش کر رہے ہیں، یعنی تمہیں دوبارہ، اچھا علامہ عثمانی ہے، یعنی تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی، دوبارہ زندگی سے بارہ نہیں، دوبارہ زندگی دی جائے گی۔ کب؟ یوم القیامہ۔ مولانا ادریس کاندھلوی فرماتے ہیں اس پیدائش کے بعد تمہارا انجام موت ہے، پھر تم قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے اس مٹی سے زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ یہ معارف ادریسی۔ یوم القیامت تبعثون، یہ ابن کثیر یوم المعاد، یوم بقیام الارواح الی الاجساد، قیامت والے دن، اور وہی دن ہوگا کہ روحیں بدنوں میں واپس آئیں گی، روح بدنوں میں واپس آئیں گی۔ تو اس لیے یہ نص قطعی نبی کو بھی شامل ہے، غیر نبی کو بھی شامل۔ اور موت کا کیا معنی ہے جی؟ ابانت الروح عن الجسد ظاہرا و باطنا۔ اب معنی کرو میتون کا، اس دنیا کی زندگی کے بعد تمہاری روح تمہارے بدن سے ظاہراً بھی جدا ہو جائے گی اور باطناً بھی جدا ہو جائے گی۔ اور باس کا کیا معنی ہے؟ سورۃ الحج میں پڑھا ہے، باس کا معنی ہے کہ انہی اجساد میں روحوں کو واپس کرنا۔ تو اب معنی کیا ہوگا
کہ اس زندگی کے بعد تمہاری ارواح تمہارے بدن سے ظاہراً باطناً جدا ہو جائیں گی، پھر واپس کب آئیں گی؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن ارواح واپس آئیں گی۔ یہ بالکل صاف آیت ہے، کوئی قطعی ثبوت قطعی دلالت، جس کی تعویل بھی کفر، انکار بھی کفر ہے۔ جتنے مرضی وکیل بن جاؤ لڑڑوں کے، یہ بدبخت بچ کہیں سے بھی نہیں سکتے۔ اچھا اب یہ مسئلہ فروعی ہے جی؟ اگر یہ فروعی ہے نا، پھر پورا قرآن فروعی ہے، پھر تو پورے قرآن میں تمہاری مرضی ہے، کوئی مان لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ مانے تب بھی ٹھیک ہے۔